السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اب وقت کم ہوتا ہے، ظہر عصر مغرب بہت قریب ہے، تقریباً ایک گھنٹے کے بعد نماز ہوتی ہے، تو جمعے کا بیان بھی اب مختصر ہوگا، اس لیے اس مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زاریات کی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہارا رازق ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں خالق ہوں انسان کا اور جنات کا، اور مقصد تخلیق بھی بیان کیا کہ پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میرا بندہ بن کر رہے، اور پھر ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے میں ان انسانوں سے، میں ان جنات سے، ان مخلوقات سے رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کما کر کھلائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے، نہ میں رزق چاہتا ہوں، نہ میں ان کی کمائی چاہتا ہوں، نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، روزی رساں اللہ ہے، ذو القوہ قوت والا ہے، المتین زوراور ہے۔ یہ تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ رزق تمہیں دینے والا ایک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو دعوت فکر دی، قرآن پڑھو اور قرآن کو پڑھ کر غور و فکر کرو۔ اللہ نے 2 پانیوں کے بارے میں دعوت فکر دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ طارق میں آخری سپارے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے خلق من ماء دافق، ماء دافق، دافق کہتے ہیں اس پانی کو جو اچھلنے والا، کودنے والا ہو، اچھلتے کودتے پانی سے یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینوں کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے، یعنی اس نطفے سے، یہ ایک پانی ہے، اس پانی میں غور و فکر کرو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے پشت سے مراد
مرد کا نطفہ ہے، مرد کا پانی ہے، اور ترائب سے مراد، سینوں سے مراد عورت کا پانی ہے، ماں اور باپ کا پانی، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ اکبر۔ صلب سے مراد آدمی، ترائب سے مراد عورت، ماں اور باپ۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ایک عالم کا مضمون پڑھ رہا تھا میں، عجیب بات لکھی ہے اس نے کہا دیکھو اللہ نے صلب اور ترائب، پشت اور سینوں کا ذکر کیا ہے۔ پشت سے مراد مرد، باپ، اور ترائب سے مراد ماں، عورتیں۔ یہی وجہ ہے جب باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے تو پیٹھ پر اٹھاتا ہے، اور ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو سینے سے چمٹاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ فرماتے اس پانی میں غور کرو جس پانی سے، نطفے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ گندا پانی ہے، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، لیکن اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے اس گندے پانی سے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے میں غور و فکر کرے۔ اپنے جو روز صبح ناشتہ کرتے ہو، دوپہر کو کھانا کھاتے ہو، رات کو کھانا کھاتے ہو، لنچ کرتے ہو، ڈنر کرتے ہو، اس میں غور و فکر کرو یہ رزق اللہ تمہیں کیسے دیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا خوب اچھی طرح۔ اس پانی میں بھی غور کرو، ایک وہ پانی ہے جس سے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ پانی ہے جس سے اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ اوپر سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوب پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر اچھی طرح زمین کو پھاڑا۔ یہ زمین کو پھاڑتا کون ہے؟ یہ بیج اندر آپ ڈالتے ہیں، پھر اس بیج سے پودا اللہ اگاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں اناج اگایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری ہم نے اگائی۔ انگور کا ذکر قرآن میں خاص طور پر آیا ہے۔ اتنا چھوٹا سا پھل ہے، اس کے اوپر چھلکا بھی ہے، لیکن اس چھوٹے سے پھل کو دیکھو، اس چھلکے کو دیکھو، چھلکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رس بھر دیا ہے، وہ بھی میٹھا رس۔ وہ ترکاریاں ہیں، وَزَيْتُونًا زیتون، وَنَخْلًا کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا گنجان باغات، وَفَاكِهَةً اور میوے، وَأَبًّا اور چارہ گھاس، اس کا چارہ، متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ فائدے کی چیز ہے، استعمال کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ جانوروں کے لیے چارہ بنایا، باقی تمہارے لیے بنایا۔ اللہ فرماتے اپنے کھانے میں غور کرو، اپنی تخلیق میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں غور کرو۔ اللہ نے گندے پانی سے تجھے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، پاک صاف پانی اوپر سے نازل کیا، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ رزق دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہاں بھائی، رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آج انسان اپنے رزق کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے، سب سے زیادہ۔ لیکن اگر اللہ پر ایمان قوی ہو، یقین قوی ہو، تو مسلمان رزق کماتا تو ہے لیکن رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 لیلۃ، تمہاری تخلیق اللہ اس طرح کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ 40 دن تک رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر 40 دن تک وہ بستہ خون بن جاتا ہے، 40 دن تک وہ رہتا ہے،
ثم یکون مضغۃ مثلہ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 40 دن اس پر گزرتے ہیں، 3 چلے گزر جاتے ہیں۔ کتنے؟ 3 چلوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تبلیغ والے 3 چلوں کی تشکیل کرتے ہیں، 3 چلوں میں انسان بنتا ہے۔ یہاں فرماتے 3 چلے لگاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو بھی بنا دے گا۔ 3 چلے لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چلوں کے بعد پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دو، تو وہ فرشتہ لکھتا ہے فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ۔ وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کا رزق اتنا ہوگا، فلاں تاریخ کو اس کی موت آئے گی، اس کا عمل یہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرے گا، یا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس میں روح فرشتہ پھونک دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی وہ ایک عمل کرتا ہے، جنتیوں والا عمل کرتا ہے، اور ایسے نیک اعمال کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر آگے آ جاتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اور وہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک آدمی جہنمیوں والا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی جہنم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ تقدیر آگے آ جاتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ سبقت کر جاتا ہے، اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، اختیار دیا ہے، اسی لیے فرمایا جنتیوں والا عمل کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، جہنمیوں والا عمل کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ اور جو اللہ نے لکھا ہے یہ تقدیر میں، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے یہ کیا کرے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں پاکستان میں جب امام تھا مکہ مسجد میں کراچی میں، تو ہمارے یہاں ایک نوجوان آتا تھا نماز پڑھنے۔ اس وقت وہ نیا اس کو جاب ملی تھی، اس کو نئی جاب ملی تھی، کام پہ لگا تھا، تو وہ صبح جاتا تھا، رات کو لیٹ آتا تھا، تو تھک جاتا تھا۔ تو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب، امام صاحب، ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتے اللہ نے جنت لکھ دی ہے، جہنم لکھ دی ہے پہلے سے، پھر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے میں سارا دن کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہوں۔ تو شیطان دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے نا، اس کے دل میں بات ڈال دی کہ اللہ نے جنت لکھ دی ہے، جہنم لکھ دی ہے، فائدہ کیا ہے نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے جنت لکھ دی ہوگی تو ملے گی، جہنم لکھ دی ہوگی تو جنت نہیں ملے گی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، آپ کل سے نماز بھی نہ پڑھے عشاء کی، لیکن عشاء کی نماز چھوڑنے سے پہلے جو جاب آپ کو ملی ہے، جو کام آپ کو ملا ہے، وہاں بھی ریزائن دے دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ کہتے یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، بڑی مشکل سے جاب ملی ہے مجھے، اتنی اچھی جاب ملی ہے، اور اتنی جناب کیا ہے فائدے کی جاب ملی ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے، آپ کہتے چھوڑ دو۔ میں نے کہا جس اللہ نے تمہارے لیے جنت یا جہنم لکھی ہے، اسی اللہ نے تمہارے لیے رزق بھی لکھ دیا ہے، تو پھر یہ بھی چھوڑ دو۔ یہ شیطان کبھی وسوسہ دل میں نہیں ڈالے گا کہ کام پہ مت جاؤ، دکان مت کھولو، بازار مت جاؤ، کاروبار مت کرو، جاب مت کرو،
بزنس مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے رزق لکھ دیا ہے۔ شیطان کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ شیطان وسوسہ کہاں ڈالے گا؟ جب آپ مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے، دین کے کام کریں گے، وہ کہے گا جی اللہ نے تو جنت جہنم لکھ دی ہے، کرنے کا کیا فائدہ؟ تو شیطان کو جواب دو کہ اللہ نے رزق لکھ دیا ہے تو کام کرنے کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو کام کرنا ہے بھائی، اللہ نے رزق لکھا ہے، لیکن اللہ نے کام کے ساتھ رزق لکھا ہے۔ اللہ نے جنت جہنم لکھی ہے مگر عمل کے ساتھ لکھی ہے۔ تمہارے عمل سے جنت ملے گی، تمہارے عمل سے جہنم ملے گی۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس رزق کے لیے آج مسلمان پریشان ہے، حالانکہ اللہ نے تو رزق لکھ دیا ہے۔ اب جب لکھ دیا ہے آپ عمل کریں، اور عمل کرے، ایسا عمل کرے جس سے اللہ خوش ہو۔ مسلمان وہ ہے جو حلال کماتا ہے، حرام نہیں کماتا۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسب کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ بیج زمین میں ڈالنا اور بونا کسان کا کام ہے، پانی دینا اس کا کام ہے، ہل چلانا اس کا کام ہے، اور زمین سے غلہ اگانا کسان کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ دکان چلانا، جاب کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے مسلمان حرام نہیں کماتا ہے، مسلمان حلال کماتا ہے۔ دیکھو حرام کمانے سے اتنی محنت کرے، صبح سے شام تک محنت کرے اور مسلمان ہے، اور حرام ذرائع سے پیسے کما رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ دیکھو میں صاف صاف بات کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ مسلمان ہے، ریسٹورنٹ ہے، حلال چیزیں فروخت کرتا ہے، اس کے ساتھ شراب بھی رکھ دیا ہے۔ اب کتنی محنت کرتا ہے وہ، کتنی محنت سے اس نے وہ ریسٹورنٹ کھولا ہوگا، کتنی محنت سے اس نے پیسہ جوڑا ہوگا، اور محنت کرتا ہے 12-12 گھنٹے، رات کو 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک لگا رہتا ہے۔ لیکن وہ جو حرام اس نے کھول دیا ہے، اس حرام کی وجہ سے اس کی وہ آمدنی حرام ہو گئی، وہ پیٹ میں جائے گا حرام، بچوں کے پیٹ میں جائے گا حرام، اور محنت کر رہا ہے۔ یہی محنت حلال پہ کرے، رزق ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ حرام سے بچو بھائی، حرام سے، سود سے بچو، شراب سے بچو۔ ہاں وہ جناب کیا ہے، وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہے اس سے بچے۔ حرام کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ حرام کمائی سے، حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال قبول کرتا ہے، صدقہ دو پاک، زکوٰۃ دو پاک، اللہ کے راستے میں دو پاک، اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اسی بات کا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں سے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ کھاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بال پرا گندا ہے، جسم پر غبار ہے، کپڑوں پر غبار ہے، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی دعائیں مانگتا ہے،
اللہ کے رسول فرماتے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، غذا اس کی حرام، انا یستجاب لذالک، کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا ظالم گزرا ہے۔ اس ظالم نے بہت سے ظلم کیے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو اس نے شہید کیا، قتل کیا، صحابہ اکرام کو اس نے قتل کیا ہے، اتنا ظلم کیا اس نے۔ جب یہ گورنر بنا تو یہ جو گورنر ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پھر جو ان کے قابو میں نہیں آتے ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمرانوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر جو اہل حق ہو، علماء ہو، بزرگ ہو، نیک لوگ ہو، ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قابو میں آتے نہیں ہیں، پھر اس کے لیے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف جو اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے زمانے میں جب وہ گورنر بنا کوفے کا، اس کے زمانے میں کوفے میں 40 نیک لوگ تھے، بڑے بڑے بزرگ، اولیاء، علماء، اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا جب کوئی حکمران یا کوئی گورنر وہاں ظلم کرتا تھا تو یہ 40 بزرگ ہاتھ اٹھاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے تو وہ مر جاتا تھا۔ مستجاب الدعوات تھے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا یہ جو 40 نیک لوگ ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو میرا جنازہ نکل جائے گا۔ اس نے کہا ان سے جان چھڑانی ہے، کیسے جان چھڑائے؟ تو اس نے ان کی دعوت کی اور اپنے یہاں بلایا، بڑا اکرام کیا، حضرت تشریف لائیے، حضرت تشریف لائیے، حضرت بیٹھیے، حضرت کھانا کھائیے، بڑا اکرام کیا جناب، کیا استقبال کیا، کھانا وانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب وہ 40 کے 40 علماء اور بزرگ وہاں سے رخصت ہو گئے، حجاج نے کہا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا۔ بھئی آپ کیسے محفوظ ہو گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے، جو حرام کھائے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حرام کا اثر ہوتا ہے، عبادات پر اثر ہوتا ہے، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، اللہ اس میں سے قبولیت کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ حرام سے بچتے ہیں۔ اسی لیے اسلاف کو ہم نے دیکھا، ہمارے اسلاف کو، ہمارے سلف صالحین کو، وہ حکمرانوں سے دور رہتے تھے، بادشاہوں سے دور رہتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ تو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے قابو میں کرتے ہیں کہ وہ پھر حق نہیں بیان کر سکتے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حق ہمیشہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ سعید حلبی رحمہ اللہ، یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد اموی کے محراب میں ٹیک لگائے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی تو انہوں نے ایک پاؤں کو پہلایا ہوا تھا، ایک پاؤں اس طرح پہلائے ہوئے حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں وہاں کا امیر ابراہیم پاشا وہاں سے گزرا، اور وہ امیر جو تھا بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم و ستم کے قصے کہانیاں سب کو معلوم تھی۔ امیر وہاں دروازے پر کھڑا ہے، سپاہیوں کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ مسجد کے دروازے پر آیا۔ شیخ سعید حلبی امام صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب درس دے رہے ہیں، ایک پاؤں پھیلایا ہوا ہے۔ تو اس امیر نے کہا کہ یہ مجھے دیکھے گا تو یہ ٹھیک بیٹھ جائے گا، کھڑا ہوگا، سلام کرے گا، میرے پاس آئے گا، کوئی اپنی درخواست پیش کرے گا،
کوئی جناب مجھ سے کوئی چیز مانگے گا؟ مولوی صاحب اسی طرح بیٹھے رہے مسجد میں، محراب میں، ٹیک لگائے، پاؤں پھیلائے، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور وہ جناب حاکم وقت وہ وہاں دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا تو پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن تھا تو امیر، انہوں نے کہا اس مولوی کو پسانا ہے۔ کیسے پسائے؟ درس ختم ہوا تو ایک سپاہی آیا اور تھیلی میں 1000 سونے کے سکے ان کو پیش کیے، حضرت جی یہ ہمارے امیر صاحب نے 1000 سونے کے سکے، دینار سونے کے 1000 سکے آپ کے لیے ہدیے میں پیش کیے۔ حضرت اسی طرح پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور اس سپاہی سے کہا یہ تیلی لے جا کر اپنے امیر صاحب کو، آپ کا جو حاکم ہے اس کو واپس کر دو، اور اس سے یہ ایک جملہ کہو، اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے، جو ہر اہل حق کو اپنے پاس محفوظ کر لینا چاہیے۔ فرمایا جاؤ اپنے امیر سے کہہ دو الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو مولوی مسجد میں بیٹھ کر اپنا پاؤں پہلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پہلاتا، جو پاؤں پہلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پہلاتا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، حاکم رزق نہیں دے سکتا، نہ کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہی رزق ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کی تخلیق ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے اور ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے حکم دیتا ہے یہ 4 باتیں لکھ دو، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق اتنا ہوگا، اس کی عمر اتنی ہوگی، اس کی موت فلاں دن آئے گی، اس کا عمل یہ ہوگا، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اللہ نے پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس لیے بھائی حرام سے بچنا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں آخر میں، مسلمان رزق کماتا ہے لیکن اللہ کو راضی کر کے کماتا ہے، ناراض کر کے نہیں کماتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کی تعریف کی ہے جو رزق کماتے ہیں لیکن خدا کو نہیں بھولتے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نیک بندوں کا ذکر کرے، ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں، اللہ نے لفظ ذکر کیا مرد، ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں آدمی مرد ہے، کیا ہے؟ مردوں والا کام کیا ہے، کہتے ہیں اس نے بڑے مردوں والا کام کیا ہے، یہ مرد ہے، ہی از دا مین، کہتے ہیں نا ہی از دا مین۔ کیا کیا جی؟ اتنا بڑا گھر بنایا جی، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہی از دا مین، مردوں والا کام کیا ہے جی، ہی از دا مین۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں ہی از دا مین، رجال دے آر دا مین۔ اللہ کہتے ہیں یہ مرد ہے، مرد۔ مرد کون ہے؟ رجال، ایسے نیک لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کو اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ جاب میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، نماز کا وقت آئے نماز پڑھتے ہیں، سال گزر جائے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کام تو وہ بازار میں کرتے ہیں،
تجارت بھی کرتے, پیسہ بھی کماتے, آکسفورڈ میں رہتے, انگلینڈ میں رہتے, خوب پیسے کماتے ہیں. اللہ نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت بھی کرتے, کاروبار بھی کرتے, بزنس بھی کرتے, پیسے بھی کماتے, اور پاؤنڈز کماتے, ڈالر کماتے, خوب کماتے, لیکن نماز نہیں چھوڑتے, خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتے. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. اللہ فرما رہے ہیں رجال رجال رجال, مرد ہے. اور یہ مرد کون ہے؟ یہ نیک لوگ کون ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس دن سے ڈرتے ہیں, قیامت کے دن سے. اللہ اکبر. اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہے, چاہے وہ کوئی بھی کام کرے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ایسا دن آنے والا ہے. اس لیے میرے دوستو, میں نے شروع میں عرض کیا, رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جو رزق ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملے گا. حلال طریقے سے کمائے, اور ایسا رزق کمائے کہ ہماری نمازیں اس میں نہ چھوٹے. ہم مسجد میں آئے, نماز پڑھے, اللہ کو یاد کرے. اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.